السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آف دی ریکارڈ۔ میں ہوں عادل عباسی۔ وزیر اعظم پاکستان نے ظہرانہ دیا، ظہرانے میں اتحادی جو ہے وہ نہیں گئے۔ ان کا ایک شکوہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہمیں جس وقت ضرورت ہوتی ہے یاد کر لیا جاتا ہے، جب ضرورت نہیں ہوتی تو ہمیں اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کیا جاتا۔ ہم اتحادی ہیں، ہم صرف کھانوں کے لیے ساتھ نہیں ہیں۔ ٹویٹس آئیں اونس الہی صاحب کی جانب سے، کاف لیگ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سن رہا تھا، چیمہ صاحب بھی بات کر رہے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ جی ہمارے ساتھ رویہ جو ہے وہ حکومت کا اتحادیوں والا نہیں ہے۔ جو اتحادی گئے انہوں نے بھی ساتھ میں کہا کہ ہمارے تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ وزیر اعظم جب محسوس کرتے ہیں ظاہر اتحادیوں کو بلاتے ہیں، اپوزیشن کو یہ بتاتے ہیں، لیکن خود اتحادی بھی جو ہے وہاں ڈھیر لگا دیتے ہیں شکایات کے جو ان کے اپنے تحفظات ہیں۔ تو اپوزیشن پر انہوں نے کہا کہ اگر ان سے بات کرنی ہے، ڈائیلاگ کرنا ہے، کیسز ختم کرنے ہیں، تو پھر تو ڈائیلاگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے کہاں تک جو ہے وہ اتحادی اب ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف امریکی انتخابات ظاہر ہے پاکستان میں یا ظاہر ہے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں اتنے بڑی کنٹری کی الیکشن کی گونج رہتی ہے، ابھی تک ہے، وہاں پر بھی نتائج ابھی تک مکمل نہیں ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا اس پر بات کریں گے اور ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہمارے لیے کیا اس میں جو ہے وہ اچھائی یا برائی نکلے گی سارے پروسیس کے اندر۔ گلگت بلتستان کی انتخابی مہم یہ کنورٹ ہو گئی ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال۔ اس طرح پاکستان میں الزامات در الزامات کا سلسلہ سیاست میں جاری رہتا ہے، وہاں پر بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا سکور ہے وہ وہاں سیٹل کر رہی ہیں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس پر بات کریں گے اور تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میں دعوت دی۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رؤف کلاسرا صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ تھینک فار جوائننگ اس، بڑی ایکسکلوسیو سٹوریز دے رہے ہیں آج کل اور زیادہ دوبارہ فارم میں۔ ارشاد بھٹی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ بھٹی صاحب بھی، بھٹی صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اور اسپیشلی آپ نے انٹرو میں کٹ نہیں کیا اس کے لیے تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ حالانکہ ون اینڈ اونلی وسیم بادامی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اینکر ہیں۔ میں تھوڑی دیر میں وسیم بھی جوائن کر لیں گے اور ذرا بات کریں گے۔ کلاسرا صاحب سب سے پہلے اپوزیشن کے ساتھ رویہ، اس پر آپ کا انیشیل کامنٹ کیا؟ یہ جو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے اپوزیشن نے تو کرنا ہے، اتحادیوں کا معذرت اتحادیوں کے ساتھ جو حکومت کا رویہ ہے اس پر پہلے آپ کا کامنٹ۔ ویسے بڑا آپ نے ایک اچھا انٹرو دیا، مجھے تھوڑی سی حیرانی ہو رہی تھی۔ میں نے ان کا مونس الہی صاحب کا بھی ٹویٹ ان کا میں نے دیکھا ہے اور میں نے اس کے بعد یہ طارق بشیر چیمہ صاحب کی گفتگو بھی صابر شاکر صاحب کے ساتھ سنی ہے۔ اب دو چیزیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مطلب جتنا منت ترلا طارق بشیر چیمہ صاحب ڈال رہے تھے، جتنی اس منت ترلے پہ آئے تھے، ہاتھ پاؤں پکڑنے پہ، اور جتنی میرا خیال انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں رولے ڈالے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کسی قیمت پہ آپ جو ہے نا ہم سے مشورہ کریں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اور یہ جٹ لوگ ہیں، ذرا ذہن میں رکھیں دیہات کے لوگ ہیں، اگر آپ کو کوئی اتنا زیادہ آپ کو پسند نہیں کرتا، آپ کو قریب نہیں آنے دیتا، آپ سے مشورہ کرنا نہیں پسند کرتا، آپ سے بقول آپ کی ملاقات کرنا نہیں پسند کرتا، تو مجھے سمجھایا جائے اتنی کیا مجبوری آپ کو پڑی ہوئی کہ آپ گھسے ہوئے ہیں؟ اور ہر آپ اس کو دیکھ لیں، کوئی موقع ملتا ہے ان کو چھوٹا سا، اس معاملے میں عمران خان صاحب غلط نہیں ہے، تھوڑے سے یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ کسی قیمت پہ دو چیزیں کر دیں، ایک ہمیں اپنی مرضی کے ڈی پی اوز دے دیں، اپنی مرضی کا ہمیں وہاں پہ ڈپٹی کمشنر دے دیں، اور پھر ہمیں کھلی چھوٹ دے دیں، ہم لوگوں کے ساتھ جو چاہیں جیسے کریں، پھر آپ ہمیں وہاں کنٹرول بھی نہیں کر سکتے۔ لڑائی وہاں سے شروع ہوئی نا، ابھی انہوں نے آ کے عمران خان صاحب کی ہدایت ہوگی صاحب ظاہر ہے، تو انہوں نے ان کے علاقوں سے جو ان کے ڈی پی اوز لگے ہوئے تھے، ان کے ڈی سی اوز لگے ہوئے تھے مرضی سے، ان کو ہٹایا گیا۔ یہ خبر یہ ابھی تک کوئی ہمارے میڈیا میں اتنی بڑی اٹینشن اس کو ملی نہیں ہے۔ ایک یہ ان کا مسئلہ چل رہا ہے کہ ہمیں اپنے علاقوں میں کھل کر کھیلنے کی اجازت ہونی چاہیے، ہمیں ٹرانسفر پوسٹنگ جس کو اٹھائیں، ماریں، پیٹیں، تھانہ کچہری کریں، جو بھی کریں۔ ایک اور بڑا ایشو ہے ان کا، وہ یہ ہے کہ ہمیں مونس الہی صاحب کو کسی قیمت پہ ہم نے وزیر بنوانا ہے، 2 سال بنے نہیں ہیں، اب وہ کہتے ہیں ہم نے بنوانا ہے یہ اس پہ۔ اچھا عمران خان صاحب کی اس پہ اگرچہ آپ کو پتہ ہے میں ان کا اچھا خاصا کریٹک ہوں بعض چیزوں میں، اب عمران خان صاحب کا اس پہ ایک تھوڑا سا کیچ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مونس الہی صاحب پہ ایک بہت بڑا کیس آیا تھا، اسکینڈل آیا تھا، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے باقاعدہ نیب کو ہدایات ہیں، اور نیب کو باقی سارے یاد ہیں، مونس الہی والا کیس کہیں پہ یاد نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں 18-20 لاکھ پاؤنڈ آپ کے بارکلے بینک میں پڑے تھے، وہ نیب نے واپس لانے تھے۔ آپ کو یاد ہے NACL کا بڑا کیس آیا تھا، اسکینڈل آیا تھا، جس پہ جیل میں بھی رہے تھے کچھ عرصہ، وہ جیل تو نہیں تھی، پیپلز پارٹی نے ان کو وہاں پہ میرا خیال ہے اس کا نادرا کا یہ گیسٹ ہاؤس تھا یا ریسٹ ہاؤس تھا، وہاں پہ رکھا ہوا تھا۔ یہ بڑے لوگوں کو تو اس طرح کی جیلیں ہوتی ہیں، چھوٹے لوگوں کے لیے چھوٹی جیلیں ہوتی ہیں۔ اب خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ پہ اتنا بڑا یہ کیس ہے، مقدمہ ہے، آلریڈی میرے پہ تنقید آتی ہے، میں ان کو لے لوں کہ جناب آپ آ جائیں اور آپ آ کے یہاں پہ وزیر بن جائیں، وہ ان کو بنانے کو تیار نہیں ہے۔ دو چیزیں،
اب تیسرا جو ان کے لیے بڑا مسئلہ بن رہا ہے اس پہ، پہلے آپ اس گفتگو سے 2-3 پوائنٹ اٹھتے ہیں لیکن آپ پوری کر لیں پھر میں آپ سے پوچھوں گا۔ اب اس میں 2-3 اس میں دیکھیں، یہ ہو گئے، یہ اپنے چودھری پرویز علیہ صاحب ہیں۔ اب ان کا جب دھرنا ہوا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، آپ کو یاد ہوگا، تو یہ گو بٹوین تھے، اور مولانا صاحب نے کچھ جا کے وہاں پہ اپنی طرف سے ایشورنسز کروائی تھیں، اور وہ ایشورنسز کیا تھیں آپ کو یاد ہوگا، فضل الرحمان صاحب نے بعد میں کہا بھی سے کہ ہمارے سے دھوکہ ہو گیا۔ ایک تو کہا تھا کہ ہم آپ کو بلوچستان میں حکومت لے کے دیں گے، آپ کو بھی حصہ دیں گے، حکومت نمبر 1، اور دوسرا انہوں نے کہا تھا یہاں پہ چودھری پرویز علیہ صاحب اینڈ کمپنی نے کہ عمران خان صاحب کی حکومت دسمبر تک نہیں رہے گی۔ ٹھیک، اور آج آپ نے ان کی تھریٹنگ ٹون ذرا ان کی طارق بشیر چیمہ صاحب کی سنی ہوگی، ان لوگوں نے ہماری وجہ سے آپ وہاں پہ چل رہے ہیں اس میں پنجاب میں۔ سو یہ 3-4 چیزیں عمران خان صاحب کو جو لگتا ہے کہ یہ چودھری صاحبان جو ہیں یہ بیسیکلی جو ہے ان کے ساتھ نہیں ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، نہ میری کوئی ان سے ذاتی دوستی ہے نہ کوئی تعلق ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا یہ تو عمران خان صاحب تو کہتے ہوتے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں، یہ تو ان کا ریکارڈ پہ کہتے ہوتے ہیں۔ سو ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ اگر رکے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو بقول ان کے، یہ آج ان چیمہ صاحب نے کہا میں منہ نہیں لگاتے، ہم سے بات نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں یہ جانے اسٹیبلشمنٹ جانے۔ اگر میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب یہاں کنٹینیو کریں ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان، تو ان کو لگتا ہے کہ اس کے بعد چودھری صاحبان کی کوئی اوقات نہیں، اور ان کی مجبوریاں جتنی گنوائی ہیں نا انہوں نے 101 ایک لمحے میں تھریٹ کرتے تھے، ساتھ ہی وہ منت ترلے پہ آ جاتے ہم سے بات کر لیں۔ صحیح۔ اچھا چودھری، یہ ان کا مونس علیہ صاحب کا بڑا وہ دلچسپ ان کا ٹویٹ تھا، مجھے بڑی اس پہ ہنسی آئی۔ انہوں نے کہا ہمارا آپ سے جو اتحاد ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، وہ سیاسی اتحاد تھا، روٹی کھانے والا معاہدہ نہیں تھا کہ ہم روٹی کھانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ ہم جو دیہاتی یہ مشہور ہے اس کام کے لیے کہ روٹی کھاؤ، روٹی شوٹی کھاؤ نا، مٹی پودے روٹی شوٹی کھاؤ، چودھری صاحب تو کہتے رہتے ہیں، اپنی باری پہ روٹی کھانے کو تیار نہیں ہے، باقی جتنے جرنلسٹ ہوں، جتنے آپ کے سیاستدان ہوں، کوئی دیگر ہو، تو وہاں روٹی شوٹی والا مسئلہ۔ لاسٹلی یہ دیہاتی لوگ ہیں، جٹ لوگ ہیں، اب مجھے سمجھ نہیں آتی جو جٹ دیہاتی کسی کے گھر جا کے کھانا نہیں کھاتا، ٹھیک، وہ کسی سے ووٹ جا کے اسے کیسے لیتے ہیں، اس کو ووٹ ڈالتا کیسے، یہ بات میری اس سے بیانڈ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ عمران خان صاحب آپ کے خیال میں زیادہ یہ قصوروار نہیں ہے؟ اتحادیوں میں کاف لیگ بالخصوص اس سچویشن میں پرائم منسٹر کو یا گورنمنٹ کو تھوڑا بلیک میل کرنے کی کوشش ہر دفعہ کرتی ہے، ایک دفعہ نہیں ہوتا۔ اچھا اگلی بات بھی، آپ نے 10 دفعہ کوشش کی ہے بلیک میل کرنے کی، عمران خان صاحب نہیں ہو رہے، تو بھائی جب چھوڑ دیں، اتنا منت ترلا جو آپ اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ آپ نے اس سے پہلے کہہ دیا نا کہ ان کو پتا ہے کہ خان صاحب کو پتا ہے میں نے کہاں سے ان کو اتحادی رکھا ہے اور میں نے کہاں سے ان کو چلانا ہوا ہے، تو وہ ملے ہوئے ہیں۔ ذرا سن لیں طارق بشیر چیمہ صاحب نے بات کیا کی تھی۔ پارٹی کے کچھ تحفظات ہیں وہ 2 سال میں ایڈریس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، جس ایشو پر ضرورت پڑی ہے ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے، اور ان کے وزراء خود آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ جی واقعی آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن ہم بے بس ہیں۔ ہماری قیادت کی ملاقات جو ہے پچھلے سال بجٹ پہ ہوئی تھی، پرائم منسٹر صاحب ہر ہفتے لاہور تشریف لے جاتے ہیں، آج تک یہ پاسبل نہیں ہو سکا کہ ہماری قیادت کے ساتھ ان کی ملاقات ہو سکے۔ آپ 2 سال میں ایک دفعہ کسی کو کھانے پہ بلا کر کہیں کہ جی اب آپ راضی ہیں اور فوٹو سیشن ہو جائے اور لوگوں کو دکھا دیں کہ جی سارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، یہ اس طرح پاسبل نہیں ہوتا۔ جی بھٹی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ کلاسرا صاحب نے تو پورا بتایا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ کاف لیگ زیادہ حکومت کو جو ہے وہ بلیک میل کرتی ہے بنسبت اس کے، اور کچھ خان صاحب کی بھی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ برداشت کریں، لیکن یہ اتحاد تو کہیں اور سے بنا ہوا ہے۔ خان صاحب میرے خیال سے 9 سال کے ایک بچے ہیں، ان کے ہاتھ میں لالی پاپ ہے، وہ بڑے معصوم ہیں، بڑا سارا کچھ ہیں۔ کیا خدا کی قسم یار، یہ حد ہو گئی ہے۔ آپ نے جب پہلے کہہ دیا کہ یہ پنجاب کے ڈاکو ہیں، کیوں لی کوئی بھی شامل کرائے، کیوں لیا؟ جب اپنا ضرورت تھی اس وقت پنجاب میں بھی لے لیا، مرکز میں بھی لے لیا، پنجاب میں اسمبلی کی ادھر بھی کر لی، ادھر ایم کیو ایم کے بارے میں آپ کیا فرمایا کرتے تھے، مینگل گروپ کے بارے میں آپ کیا فرمایا کرتے تھے، الیکٹیبلز کے بارے میں آپ کیا فرمایا کرتے تھے، آزاد کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے۔ مونس سلائی پہ تو مقدمہ ہے، لیکن بزدار صاحب پر کوئی مقدمہ نہیں ہے، رزاق داؤد صاحب پر کوئی مقدمہ شوگر کمیشن والوں نے نہیں بنایا، علیم خان صاحب پہ کوئی مقدمہ نہیں ہے، پرویز خٹک صاحب پہ کوئی مقدمہ نہیں ہے، سبتین خان پہ کوئی مقدمہ نہیں ہے، ایم کیو ایم والوں پہ کوئی مقدمہ نہیں ہے، اعظم خان پہ کوئی مقدمہ نہیں ہے، کوئی مقدمہ نہیں، سارے دھلے ہوئے۔ یہ آپ کا کاؤنٹر آرگومنٹ نمبر 2 نمبر 2 ٹھیک، بالکل صحیح۔ دیکھیں سیاست میں رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، چودھری فیملی سے 101 اختلاف کریں، میں 101 اختلاف کرتا ہوں، ان کے جو بھی ان کے الزامات ہیں سائڈ پہ کریں، سیاست میں چودھری فیملی کا رکھ رکھاؤ، سیاست اگر گالی نہیں بنی تو چودھری فیملی کی وجہ سے، یعنی آپ کوئی بتا دیں، کہیں بھی بتا دیں، جب نواز شریف کو جب کوئی ہاتھ نہیں پکڑا رہا تھا اس وقت وہ، اب انہوں نے نواز شریف سے کیا لینا تھا۔ دوسری بات، چودھری شجاعت بیمار تھے، آپ کے اتحادی تھے، آپ کو اتنا ذرا برابر بھی آنکھ میں شرم نہیں آئی کہ ایک فون کر لیں، ان کے گھر چلے جائیں؟ کیوں نہیں گئے آپ بھائی؟
آپ اعتزاز حسن کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی، ان کے گھر چلے گئے، ان کے گھر یہ آپ کے اتحادی ہیں، پنجاب میں سنبھال کے بیٹھے ہیں، 4 دھڑے آپ کو. اور دوسری بات 19 مرتبہ پنجاب گئے، 1 مرتبہ بھی نہیں بلایا آپ نے. کیوں بھائی؟ کہہ دیں نا، نکل جائیں اتحاد سے. اتنے بڑے وہ مرد نہیں وہ ایک آپ کا ایک آرگیومنٹ ہے، نہیں یہ بھی کہہ دیں نکل جاتے ہیں، نہیں بلاتے نا. روٹی پہ کیوں بلایا ہے؟ بڑھ گئی تھی روٹی، زیادہ بڑھ گئی تھی. پریشر آ رہا ہے نا جی، اپوزیشن یونائٹڈ ہو گئی ہے. پنجاب مولانا دھرنے میں کیا کردار تھا چودھری کا، اور کیا کیا؟ الٹا پڑ گیا. اس وقت تک وزیر بھاگ چکے تھے، عمران خان صاحب بنی گالا میں چھپے ہوئے تھے، لاتیں کانپ رہی تھی، سامنے کوئی نہیں آ رہا تھا. اور جب دھرنے میں انہوں نے کچھ کیا، مولانا صاحب سے ملاقات ہے کہ کریں، کئی مرتبہ کہا کریں چودھری صاحب کریں، یہ اب کریں. جب ہو گیا سارا کچھ ہو گیا، آنکھیں ماتھے پر، ہائے یہ کیا کر دیا. ٹھیک یہ کہ اچھا اس کے بعد 3 کمیٹیاں بنائی آپ نے، وعدے دعوے 12 نکات آپ نے کیے. کیوں کیے؟ یہ ڈی پی اوز دینے کا آپ نے وعدہ کیا تھا، یہ کیوں کیا؟ یہ آپ نے وزارتیں دینے کا وعدہ کیا تھا، کیوں کیا؟ پتہ نہیں تھا مونس اس وقت، مونس پہ اس وقت کیس نہیں پتا تھا، اب پتہ چلا مونس پہ کیس کا اس وقت. اچھا 3 کمیٹیاں بنائی، تینوں کی سفارشات آپ نے نہیں مانی. اور پھر سیاسی اتحاد، صحیح کہہ رہا ہے مونس، سیاسی اتحاد ہے، ہم ٹکر کھانے پہنچ جائیں، بیزتی کرتے رہے جا کے ٹکر کھانے پہنچ جائیں. کیوں پہنچے بھائی؟ بات صحیح. تو بے بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ بادامی صاحب ہمارے ساتھ موجود، آپ نے کسی ایک مجھے بتا دیں کوئی ایک پارٹی جس سے عمران خان نے وعدے پورے کیے ہیں، کوئی ایک پارٹی. اوکے اب یہ ذرا ڈیبیٹ اور اوپن کر دیں گے نا. کلاسرا صاحب بڑی بے چینی سے آپ کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دینے کے ویٹ کرتے ہیں. بٹ بادامی صاحب کی بات اگر آپ ادھر جائیں، بادامی صاحب اتنے غصے میں تو چودھری نہیں ہے جتنا ہمارا دوست بھٹی ہے. نہیں بات کیا پتا وہی ہوں، کیا پتا وہی ہوں. اتنا تو مونس اور طارق بشیر، چودھری صاحب میں غصے میں نہیں. کلاسرا صاحب اس پہ میں ڈیبیٹ اب ہم میں بادامی صاحب کو اور سن لوں، پھر ہم 2 یا 3 آپ کی طرف ضرور آئیں گے کیونکہ اس میں کئی سوالات. کئی دفعہ یہ ہم پہ غصہ کر چکے کہ عمران خان پہ تنقید کیوں کہ وہ بھی ہم نے بھگتا ہوا ہے. غصہ کیوں بھائی؟ آپ نے ایک طرف کی سائیڈ لے کے وہی برے ہیں. ٹھیک، برے تھے تو ساتھ کیوں ملایا؟ ٹھیک. وسیم بھائی جناب، کلاسرا صاحب کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب اس معاملے میں ٹھیک ہیں، بھٹی صاحب کا یہ خیال ہے کہ اس معاملے میں خان صاحب ٹھیک نہیں ہے، کاف لیگ ٹھیک ہے. یور ٹیک آن. چھوٹا سوال رکھ دیا معصومانہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے دونوں سینئرز کے نیک خیالات سنے. دیکھیے میرا خیال ہے ایک تو یہ تو ظاہر سی بات ہے، ہم سب کو پتا ہے نا، یہ تو اوپن سیکرٹ ہے کہ ٹھیک ہے کاف لیگ اس پہ کتنی ناراضگی کا اظہار کر لے. یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ کیا کاف لیگ کی اس ناراضگی کی وجہ سے حکومت کو کوئی خطرہ ہے، کیا کاف لیگ جا سکتی ہے؟ نہیں، کاف لیگ جا نہیں سکتی. کاف لیگ اگر جائے گی کبھی تو اپنی مرضی سے نہیں جائے گی. ناراضگی اور تحفظات 100 گنا زیادہ بھی بڑھ جائے تو وہ جائے گی نہیں، اور ان کی رضامندی 100 گنا زیادہ بھی بڑھ جائے پھر بھی اگر وجوہات کچھ اور ہو جائیں گی تو کاف لیگ چلی جائے گی. تو کاف لیگ کا جانے یا نہ جانے کا کاف لیگ کے ناراض یا خوش ہونے سے تو تعلق نہیں ہے. یہ تو ایک بڑا اوپن سیکرٹ ہے، یہ بات تو طے ہے. باقی مجھے یہ ضرور لگتا ہے جو بھٹی صاحب نے بات کہی ہے کہ دیکھیے ایک تضاد تو بہت سامنے آ گیا نا. یا تو میری کہہ دیں کہ ہاں بھائی وہ جوش خطابت میں کہہ دیا تھا، وہ ہے میری عادت ہے کہ یار میں سب کو چور ڈاکو کہہ دیتا ہوں. آفتاب شیرپاؤ کو بھی میں نے کنٹینر پہ کہہ دیا تھا کہ آفتاب شیرپاؤ جو ہے وہ پی پی کے کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اس کا بیٹا اس سے بڑا ڈاکو ہے. اور اس کہنے کے کچھ ہی عرصے بعد دونوں کو کابینہ میں شامل کیا تھا. جہانگیر ترین صاحب گھر پہ گئے تھے، اور جو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہے بغول آ کے اس کو آپ نے پنجاب کے سب سے بڑے پاکستان کے سب سے بڑے ایوان پہ آپ نے سب سے بڑا عہدہ دے دیا، اسپیکر بنا دیا. اب اگر کر ہی لیا ہے تو یہ بات ٹھیک ہے، آپ ان کی ناجائز باتیں جو کچھ ہیں، یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کی یہ ساری باتیں نہ مانیں، لیکن بہرحال کچھ سیاست کے بنیادی رکھ رکھاؤ کے بھی کچھ تقاضے تو ہوتے ہیں نا جن پر آپ لیگلی باؤنڈ نہیں ہوتے، لیکن آپ ناجائز باتیں پوری نہ کرتے ہوئے بھی ان کچھ چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں نا. خان صاحب کی اپروچ آئی تھنک بالکل وہی ہے جو کہ ابھی کہا گیا، جو کہ مولانا صاحب کے دھرنے میں ہم سب نے دیکھا بھی. یعنی ایک وہ دھرنا تھا جو نون لیگ کا تھا، تب بھی ہم اسلام آباد آئے تھے، میں تو ظاہر میں رہتا ہی ہوں، اور ایک مولانا کا دھرنا تب بھی ہم اسلام آباد آئے تھے. میں نے دونوں میں بڑا کمال ڈفرنس دیکھا. جب پی ٹی آئی کا دھرنا ہو رہا تھا اسلام آباد میں، نون لیگ کے وزیر پریشان نظر آتے تھے. کوئی کہتا تھا یار کل اس سے بات کر رہے ہیں، آج اس سے بات کر رہے ہیں، پرسوں سے بات کر رہے ہیں. اور جب فضل الرحمان صاحب کا دھرنا تھا تب پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے یار آپ لوگ چھوڑے نا یار، آپ کافی پیے یار، کیا یار وہ جنہوں نے نمٹنا ہے وہ نمٹ لیں گے یار، وہ خود ہی دیکھ لیں گے. تو خان صاحب کی ان کی پارٹی کی اپروچ یہ ہے کہ یار یہ معاملہ جسے دیکھنا ہے وہ دیکھ لے گا، بہت اگر برا لگتا ہے تو مگر آپ کا آرگومنٹ بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے دیکھنا ہے وہ تو دیکھ ہی لے گا، آج نہیں تو کل. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں سیاسی روایات کچھ ہوتی ہیں، اس کا خیال خان صاحب کو رکھنا چاہیے کہ اپنے اتحادیوں کو چلانے کے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ کسی حد تک، مثلا اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ٹرانسفر پوسٹنگ کی، میں ابھی کلاسرا صاحب کے سامنے سارے پوائنٹس لے جاتے ہیں، آپ کے بھی آگے 1-2 پوائنٹس مجھ جیسے سادے بندے کے بھی چلے جائیں گے کہ کون سا پنجاب میں ایسا ضلع ہے جس میں ٹرانسفر پوسٹنگ گورنمنٹ نہیں کرا رہی، کون سا ایسا سیاستدان ہے اس وقت کیبنٹ میں جس کے اوپر الزامات نہیں لگے ہوئے یا لگ رہے.
یعنی میجورٹی، میں سب کو تو نہیں کہہ سکتا، یا کون سی ایسی ڈیمانڈ وہ کر رہے ہیں جو دیگر صوبوں میں خان صاحب کو پوری نہیں کرنی پڑی؟ جو معاہدے میں نہیں تھا، اور کیا مونس کو آج پتہ چلا خان صاحب کو اس پہ کیس تھا؟ اوکے کلاسر صاحب. سر اس میں دو چیزیں، اگر بھٹی صاحب معذرت غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں تھوڑا ڈر کے بیٹھا ہوں، اتنے غصے میں تو چودھری صاحب بھی نہیں ہوتے جتنے آج ہمارا. چلیں سب آپ کے شاگرد ہیں، آپ اپنے شاگردوں کو یہ اسپیس دیں گے. اچھا ایک ہمارے استادوں کا ہے کہ کہیں کوئی جواب دے دینا. ہاں غصے میں آ گئے نا ان کی. میرا 3 دن سے روز لڑائی ہو رہی ہے، جس گیسٹ کو آپ پکڑ لیں اس نے یہ کہنا ہوتا ہے آپ نے آپ غصے میں آ گئے. اور عادل عباسی صاحب نے بھی کہا کیا پتا وہ چودھری ہوں. اندازہ اس لیے ہو رہا ہے کہ 20 دفعہ یہ عمران خان صاحب کے اگر ہم نے ان کی شان میں تھوڑی سی اگر کوئی باتیں کہہ دی عمران خان صاحب کے، اس پہ بھی اتنے ناراض ہو جاتے تھے کہ خان صاحب کی شان میں آپ نے گستاخی کی ہے. سو یہ بھٹی صاحب ہر سائڈ پہ کور کر لیتے ہیں. نہیں جب ان کا دل چاہ ناراض کا چلا آپ اس نہیں، میری بات یہ ہے کہ کیسز کلاسا صاحب کی ایگریڈ، ڈاکو چور ایگریڈ. یار تھوڑی سی اگلے میں سیلف ریسپیکٹ ہونی چاہیے. مثلا مجھے کوئی چینل مالک آخری جملہ یہ بھی ایگریڈ کہ ان کی سیلف ریسپیکٹ، ان کی کیا سیلف ریسپیکٹ ہے جو باقی سارا کیا اصول ساروں پہ وہی. مجھے سمجھا بات کوئی چینل مالک میرے بارے میں یہ الفاظ یوز کرے جو عمران خان صاحب نے چودھری پرویز الہی کے بارے میں یوز کیے تھے، میں مر جاؤں گا کبھی اس جا کے چینل میں اس میں گروپ میں کام نہیں کروں گا. ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ کے بارے میں عمران خان صاحب کیا گفتگو کرتے تھے، چودھری پرویز الہی صاحب تک پہنچی اور پھر انہوں 6 صحافیوں کے سامنے رونا رویا ہے اور یہ کہا کہ عمران خان صاحب میرے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں. یار تھوڑی سی کوئی سیلف ریسپیکٹ آپ دکھائیں گے نہیں دکھائیں گے؟ آپ اگر عمران خان صاحب کے سامنے بالکل وہاں پہ لام لیٹ ہو کے آپ رہ گئے ایک وزارت کے لیے، اگر آپ نے ووٹ ڈالا عمران خان صاحب کو، فار اے چینج میں بات کر رہا ہوں، تو آپ کو عمران خان صاحب نے نہیں دیا، آپ کو اسپیکر وہاں انہوں نے نہیں بنا دیا، آپ کو پورا اسمبلی کا انچارج بنا دیا، آپ کے لوگوں کو نلائق لوگوں کو وزیر نہیں بنایا انہوں نے پنجاب میں. نام تو لینا ان کو کہیں ذرا بتائیں تو کہ آپ کے کون سے آپ کے لوگ ہیں جو اس قابل شاید نہیں ہوتے کہ آپ کے ایم پی اے بنتے، ان کو انہوں نے وزیر بنایا ہوا ہے. آپ کو فیڈرل حکومت میں 1 2 آپ کے ووٹ ہیں، 3 ووٹ ہیں، 2 3 ہیں، آپ کو وزارتیں دی ہوئی ہیں. تو عمران خان صاحب اگر آپ کے ووٹ کی وجہ سے بینیفیشری ہیں تو آپ بھی تو بینیفیشری ہیں نا سر. ٹھیک، آپ یہ دیکھیں آپ کون سے سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی مرضی کے ٹرانسفر پوسٹیں، ان کو یہ دیکھنا، انہوں نے تو اپنے گروپس بنائے. اب عمران خان صاحب کو کیا شکایتیں ہو سکتے ہیں؟ ممکنہ آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے اکارڈنگ ٹو دیئر انڈرسٹینڈنگ آپ ان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. یہ مولانا صاحب ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کو تھریٹ کر رہے ہیں، اس پہ نیازی کے نعرے لگوا رہے ہیں، اور یہ جا کے ان سے خفیہ ملاقاتیں کر کے ایشورنس دے رہے ہیں کہ سر یہ 3 4 باتیں ہم آپ کی کروا دیں گے. سو اس سائڈ کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے. اور لاسٹلی میں کہوں گا اگر آپ اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کریں، اگر کاف لیگ کے لوگ ایشورنس دے رہے تھے تو کسی بہاف پہ دے رہے تھے سر، وہ جس کے بہاف پہ دے رہے تھے. میرا بڑا سمپل سا اصول ہے، وہ کہتے سیاسی رواداری ہوتی چیز. بھئی ایک بندہ آپ کو منہ بقول آپ کو منہ نہیں لگانا چاہتا، آپ کیوں گھسے ہوئے ہیں اس میں؟ مجھے سمجھا دے ذرا. ایک مجھے چینل مالک نہیں رکھنا چاہتا، روف صاحب اس کے پیر پڑے نہیں مجھے آپ کے یہاں آ کے نوکری کرنی ہے. ویسے کس طرح کی پالیٹکس ہو رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ کہتے ہیں سیاست ہو رہی ہے، یہ سیاست سے نیکسٹ لیول ہے. پھر آپ کو اقتدار چاہیے، آپ کو پاور چاہیے، ہر قیمت پہ چاہیے. چاہے آپ کے وہاں پہ انسلٹ کی جائے، آپ کے وہاں پہ بےزتی کی جائے، آپ کو کھانے پہ بلایا جائے نہ بلایا جائے، آپ کے بارے میں ڈاکو چور ساری باتیں کی جائیں. اچھا ہمارے پاکستان کی سیاسی جماعتیں ان الزامات کو ایک دوسرے پہ لگنے والے سنجیدہ نہیں لیتی تھی. جیسے پی ٹی آئی کا کلیم ٹال کلیم تھے کہ ہم پہ کوئی الزام. عادل بھائی بات یہ ہے کہ یہ آج پھر مجھے ایک مرتبہ استاد مکرم کا اگینسٹ بولنا پڑ گیا. 1 2 یہ جو گڈ کپ بیڈ کپ مسلم لیگ نون میں تھا نا، یہ تحریک انصاف میں بھی عمران خان ہے یلغار پارٹی، ایک پسپائی پارٹی بھی ہے. بندے بھی ٹورتے رہتے ہیں، معافیاں دے دو، غلطی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، آئندہ آپ کے وعدے پورے ہوں گے. اب نہیں ہوگا چور صاحب، اب نہیں ہوگا، اب پلیز ساتھ چلیں گے. یہ جو شفقت محمود صاحب ہے، پہلے جہانگیر ترین صاحب تھے، اس کے بعد یہ آپ ان کے اس پوائنٹ کا جواب دے رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ کے چلے جائیں. چھوڑ کے لائے، اس کے بعد رات کو کہیں یہ چھوڑ کے نہ چلے جائیں، کہیں یہ چھوڑ کے نہ چلے جائیں، کہیں یہ چھوڑ کے نہ چلے جائیں. ٹانگیں کانپتی تھی اس وقت 15 مرتبہ. دھرنوں میں غیب، ٹانگیں کانپنے والے الفاظ حذف کیے لانگ مارچ میں غیب، چہرے پہ پسینہ بھی غائب کر دے. اچھا وہ بھی نے کہا ہی نہیں نا، وہ نا ٹانگیں کاپتی چہرے پہ پسینہ، کوکو کورینا، یعنی یہ وہ پارٹی ہے. اچھا کون سا لائق بندہ انہوں نے وزیر بنایا؟ کلاسا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے نالائق بنا لیے. الحمدللہ سر یہ میرے سامنے لسٹ پڑی ہوئی، ہم روز اس پہ بات بھی کر رہے ہیں. پنجاب میں وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان، میاں اسلم اقبال، شمشان بخاری، پھر فیاض الحسن چوہان، پھر فردوس عاشق اعوان صاحبہ. 5 چیف سیکرٹریز، 5 6 1 2 3 4 5 6 7 آئی جیز چینج ہوئے ہوئے، ایجوکیشن سیکٹریز چینج ہوئے ہیں، سیکٹری صحت 3 4 چینج ہوئے ہوئے، سیکٹری خوراک. چلے یہ تو بیوروکریسی کے چینجز اپنی جگہ، لیکن عہدے وزارتیں یہ سب چیزیں تو کلاس صاحب ہو رہا ہے. یہ تو پورے ملک میں سارا، اور ایک ڈسٹرکٹ میں اگر یہ
ऐसा आदिल अगर आप देखें, मेरा ख्याल है अच्छा नहीं लगता कहते, इस वक्त अगर सबसे ज्यादा कोई इस पे क्रिटिकल रहा है इमरान खान साहब की हुकूमत पे, हम पहले दिन से रहे, अरशद था, मैं था, आमिर मतीन था, और हमने बड़ी ट्रोलिंग यहाँ पे फेस की है, बड़ी गाली गलौज फेस की है इनके ब्याह पे, इस पे, ये पीटीआई के क्राउड से। लेकिन मैं एक पर्टिकुलर इशू की बात हो रही है यहाँ पे, वो ये है कि चौधरी साहबान जो हैं, ये भी तो अपनी मर्जी के बंदे चाहते हैं ना, ये भी तो थाना कचहरी कुटमार करवाना चाहते हैं ना। इनसे पूछे मिनरल सेक्रेटरी पे क्या मसले थे। अब अंदर की बातें खबरें ये जो होती हैं, क्योंकि हमारा ये कसूर है, मैं हूं, अरशद शरीफ हो जाए, एक दो और हूं, हम स्कैंडल लेके आते हैं, स्टोरीज लेके आते हैं। यहाँ जर्नल कमेंटेटर है, पॉलिटिकल कमेंटेटर है, वो इन आगे चीजों में पढ़ते हैं कि स्कैंडल क्या है, स्टोरीज क्या है, ताकि अगले का कंडक्ट बताएं। अब मुने सिलाई का यहाँ पे बैठ के 2 बिलियन रुपीज के स्कैंडल में बैठना, उनका बार्कले बैंक में 18 यहाँ पे आपके लाख पाउंड पैसे पड़े हुए ना, और जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ये है कि ये पैसा रिकवर करे अवाम का, वो हमारे एंकर्स के लिए, हमारे एनालिस्ट के लिए, हमारे यहाँ पॉलिटिकल के लिए मसले नहीं है, वो इसको समझते नहीं। उनके नजदीक ये कोई आपके दरख्तों में पैसे लगे हुए थे। आपका ये तो मेरा ये है कि ये ब्लैकमेलिंग इसलिए हो रही है कि पोजीशंस लेके अपना हल्का कंट्रोल करें और माल बनाएं। सर इन्होंने वहां पे आके माल बनाते रहे ना, ये जेल में क्यों रहा है फिर ये? ठीक, ब्रेक लेंगे। ये माल बनाते, आप और मैं तो नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ठीक, हमारे पॉलिटिकल ये कमेंटेटर्स का ये मसला है, उनको ना ये चीजें समझ आती हैं। सही, ना उनके नजदीक ये करप्शन कोई मसला है, ना बार्कले में 18 लाख पाउंड पड़े हुए वो प्रॉब्लम है, वो समझते हैं। क्योंकि हमारे चौधरी साहब जो है, क्योंकि मेरे साथ क्लासरा साहब ने अब ये पॉइंट एस्टैब्लिश किया है कि मैं जाती बुनियाद पर किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, अगर मेरे पास कोई स्टोरीज है, स्कैंडल्स है, उसकी बेस पे मुझे ये समझ आ रहा है। ये बात तो करप्शन तो हुई है ना, इसमें लूटा तो गया है। मैं कैसे कह दूं कि मुने सिलाई को वजीर बना देंगे, बार्कले बैंक में 18 लाख पाउंड पड़े, मैं कैसे बना दूं? ठीक, मैं ब्रेक लेंगे। ब्रेक सर, ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट। भाई जी ब्रेक, एक सेकंड, तनख्वाह बहुत बढ़िया ने, मनु ब्रेक लैंड। एक सेकंड, मैं सिर्फ एक सेकंड बात ये है कि कलासरा साहब का जो कद है ना, जो एज ए जो रिपोर्टर, एज ए सारा कुछ, वो तो अबव, मोनस पे 100% ठीक, चौधरी पे 100% ठीक, सारा एग्रीड। मैं ये इनसे कहना चाहता हूं कि जब आप असूल और आदर्श पे खड़े हुए हैं, उनमें तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, छोड़ दें। और ये मुन्नस को क्यों बनाने की मुआहदे में लिखा था जब आपको पता था यही स्कैंडल इन पर है। एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू जी। वेलकम बैक वसीम बादामी साहब। जनाब, अच्छा जी, तो बहस ये हो रही थी इस वक्त कि अभी भी क्लासरा साहब ये कह रहे हैं कि मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर इत्तेहादी है और इत्तेहादी के ऊपर कोई बैगेज है बड़ा, तो और कोई डिमांड्स ऐसी हैं जो अनफेयर हैं, तो फिर ठीक है, खान साहब को उनको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। यही आपका गालिबन आर्गुमेंट। मेरा भी शामिल कर लें। चलो उनकी सुन ले। आपका आर्गुमेंट तो बेसिकली सर मेरा बड़ा सिंपल सा आर्गुमेंट है, ये रिपोर्टर जो होते हैं ना सर, वो आइडियलिस्ट होता है। मैं कैसे कह सकता हूं अगर मैंने किसी बंदे पे स्कैंडल्स किए हैं, स्टोरीज की हैं, वो जेल में रहा है, 18 लाख पाउंड उसके बार्कले बैंक वहां लंदन में पड़े हुए हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं नैब को ये पिछले कुछ 4-5 सालों से पैसे रिकवर करवाएं, वापस लेके आए। आज मैं यहाँ पे बैठ के कह दूं लास्टली, मैं कह दूं नहीं क्योंकि इनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिहाजा मोने चले, लेकिन फिर आप इनके पॉलिटिकल अलायंस के भी खिलाफ हैं। अलायंस बेसिकली सर मेरी एक अपनी इस डेफिनेशन के तहत फिर इत्तेहादी नहीं रखना चाहिए था। मेरे बारे में ये अल्फाज यूज करे जो इमरान खान साहब ने यूज किए थे, सर मैंने तो कभी अलायंस में जाऊंगा ना, मैं कभी वोट डालूंगा ना, उनके में हुकूमत में बैठूंगा ना पार्टी में। फिर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज किया, जिसको आप सियासत का नाम दे रहे हैं। मेरे नजदीक ये सियासत नहीं है, ये कोई और चीज का नाम है। इशू है ना, अगर इमरान खान साहब के लिए ये क्राइटेरिया हम रख रहे हैं कि वो इनसे मिल नहीं रहे, इनसे बात नहीं कर रहे इस बुनियाद के ऊपर कि जी चूंकि इन पे बैगेज है और वो बैगेज नहीं कैरी करना चाहते, तो वो फिर इत्तेहादी बनाते हुए भी बैगेज उन्हें याद कह रहा हूं। अगर वहां सियासत है तो फिर यहाँ सियासत होगी। उनको जिन्होंने बैगेज बना के दिया है ना, खान साहब ने कहा आप जाने वो जाने, फिर पिंडी बॉयज हैं उनसे बात करें। ये वसीम बादामी साहब का सवाल है, इमरान खान ने वोट मांगने नहीं किया ना, इमरान खान ने वोट नहीं मांगा इनसे, ये जय वहां पे ले। आपकी बात ठीक है, मेरा भी ये ख्याल है क्योंकि इमरान खान साहब वो बर्डन फील करते ही नहीं है जो किसी इत्तेहादी को। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, पीपल्स पार्टी, सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मेहरबानी मैं जरा, पीपल्स पार्टी के पास इत्तेहादी थी एमक्यूएम, कराची के अंदर लाशें गिरती थी, लेकिन उसके बावजूद जाके रहमान मलिक साहब मना रहे होते थे। पीएमएलएन को जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जो पड़ी कभी कानून साजी के लिए उन्होंने भी मैनेजमेंट की, 18वीं तरमीम के लिए जिसको पढ़ती है वो जानता है ना। खान साहब को तो वो पढ़ती ही नहीं है, तो चलो ठीक है। खान साहब को वो बर्डन ही नहीं है। अच्छा नहीं, एक मेरी बात यार, बदामी साहब कराची में इसका मतलब मेरी मर्तबा सारे याद आ जाते हैं। बदामी साहब आपका हक खा रहे हैं, बाकी खुल के आप गुफ्तगू करते हैं। मेरा 1 मिनट, मैंने बखुशी अपना वक्त दे दिया, मैं अपनी जिंदगी का बात मैं कह रहा हूं कि जो रऊफ क्लासा साहब का आइडियलिज्म है, हमने इनके जो स्कैंडल्स हैं 100% ठीक है, ना बनाए, वजीर नहीं बनाना चाहिए। तो ये तो मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं
کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کا جہاں اپنا فائدہ ہوتا ہے وہاں وہ آئیڈیلزمز کو پھینک دیتے ہیں, جھوٹ یو ٹرن لے لیتے ہیں. میرا پوائنٹ یہ پروگرام سے پہلے ہم تھوڑا ڈسکس کر رہے تھے پوائنٹس کہ کیا کیا چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے, تو یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ زہرانے سے شروع کریں, تو پھر میرے ایک پروڈیوسر نے کہا کہ نہیں اس میں ایک آدھ دو چیزیں سر اگر یہ ایڈ کر لیں. میں نے کہا زہرانے سے شروع کریں گے عشائیے پہ خود ہی ختم ہو جائے گا پروگرام جو ہے وہ عشائیے کی طرف جا رہا ہے. مہربانی نہیں میں اچھا جہاں اپنا مطلب ہوتا ہے وہاں ساری وزارتیں بھی دے دیتے ہیں, سب کچھ بھی بیوروکریسی بھی تبدیل ہو جاتی ہے, سارا کچھ جہاں لیا کیوں نہیں کیونکہ شکل پسند نہیں ہے. جب آپ کی شکل پسند نہیں تاج سے بادامی صاحب بٹی صاحب کا یہی آرگومنٹ ہے, میرا یہی آرگومنٹ ہے کہ پھر تو پہلے دن لیتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے. اور کلاسرا صاحب یہ کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے ایک بندہ واقعی اگر اس پہ کوئی سیریس ایشوز ہیں اور وہ کیوں گورنمنٹ میں وزارت چاہتے ہیں یا کیوں اپنی بات منوانا چاہتے ہیں, تو میں کیسے حمایت کر دوں. دیکھیں میرا اس میں موقف جو ہے وہ بھٹی صاحب کی رائے سے بہت زیادہ قریب ہے. وہ اس لیے کہ یا تو اگین آپ نے بہت ہی دیکھیں انصاف کا تقاضا ہے نا کہ تحریک انصاف کو اس کے اپنے بیانات پہ تولا جائے. تو بھائی یعنی ایک ایسی گورنمنٹ آئی جس کا نعرہ یہ ہے کہ کچھ بھی کر لو, رو لو, پٹ لو, مر جاؤ, لٹک جاؤ, NRO نہیں دوں گا. تو بھائی یا تو آپ کہیں کہ بھائی میری رائے تبدیل ہو گئی ہے, میں نے غلط کہا تھا, یہ آدمی نہیں ہے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, بالکل میں غلط کہہ رہا تھا. اگر ہے تو اتحادی کیوں ہے یار؟ اچھا پھر اگر آپ نے اتحادی بھی بنا لیا ہے, سب کچھ ہی کر لیا ہے, تو پھر تو جو بنیادی کچھ رکھ رکھاؤ کی فارمیلٹی تھی وہ بھی پوری کر لیں یار. پھر اس میں پھر باقی پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ پھر تو بس تھوڑا سا ہی رہ گیا نا. پھر آپ ان کی باتیں اگر ناجائز نہیں بھی مان رہے تو نہ مانے, لیکن پھر یہ سب کچھ بھی کر لیں. کوئی رشتہ بنا ہی لیا تو لے کے گھومے پھرے بھی ساتھ, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں دودھ دینا ہے مینگنے ڈال کے, جب اتنا کچھ کر لیا ہے تو کوئی رشتہ بنا لیا گھومے پھرے بھی ساتھ, پھر یہ نہ کریں گے باہر گھوم نہیں سکتی. یہ کہہ رہے ہیں جی یار ہماری مورل معذرت کے ساتھ آئی ایم انکلوڈیڈ تاکہ دوست نہ رہا, ہماری مورل بینکرپسی دیکھیں جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کیسز ہیں, جس پہ آرڈرز ہیں, آبزرویشنز ہیں, نیب کو ہدایات ہیں, اور 18 لاکھ پاؤنڈ میں بار بار کہہ رہا ہوں 18 لاکھ پاؤنڈ بارکلے بینک میں وہ پڑے ہوئے ہیں جو کہا گیا پاکستانی قوم کے عوام کے ہیں. ہم چاہتے ہیں ان کا الائنس برقرار رہنا چاہیے, ہر صورت رہنا چاہیے, بشک پاکستان چاہے 18 نہیں سر پہلے آپ کی کنڈمنیشن نہیں جہاں پہ بدامی بھائی آپ کو گورنمنٹ کون بناتا, آپ کو تھوڑی سی کنڈمنیشن تو ان کی بھی تو کرنی چاہیے نا, جنہوں نے NSCL کو یہاں 2 روپے کو لوٹ لیا, جو 18 لاکھ یہ پاؤنڈ جن کا بارکلے بینک میں پڑا ہوا ہے اور آج تک واپس نہیں, اس کے بارے میں مذمتی الفاظ ہیں ہمارے پاس یا نہیں ہے, یا ہم لوگوں نے بیٹھ کے جرنلسٹوں نے مذمت کے الفاظ بھی ہیں اور نیب کو متحرک ہونا چاہیے اور اس چیز کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. بالکل پھر ہم طے کر لیں کہ ہم جو صحافی ہیں ہم ان کی ڈلٹی پالیٹکس کے نام پہ پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ, ان کی کرپشن, ان کے بارکلے بینک میں پڑے ہوئے پاؤنڈز, ان کا تھانہ کچہری مرضی کی پوسٹنگ ٹرانسفر کو ہم جسٹیفائی کریں تاکہ ان کی حکومتیں چلتی رہیں. نہ چلیں بھائی, میرے حساب سے نہ چلیں, دوبارہ الیکشن کروا لیں, نئی حکومت آ جائے گی. دنیا بھر میں ڈیموکریسی میں ہوتے ہیں 2-2.5 سال بعد آپ کے بھائی آپ کے الیکشن بالکل بھی کرپشن کو جسٹیفائی نہیں کر رہے, نہیں کر رہے. جواب ہے وہ سوال کے تناظر میں نا, ورنہ تو بات پھیلتی چلی جائے گی. ورنہ تو جب بھی نیب کے کردار پر بات ہوتی ہے کہتے ہیں کہ سلیکٹیو کیوں ہے بھائی. میں نے بتایا کراچی میں لاشیں گر رہی ہوتی تھی تب بھی حکومت بچائی جاتی. عمران خان صاحب نے کہا کہ ظہور کلاس صاحب 101 مرتبہ کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا خود احتسابی گھر سے شروع کی. عمران خان صاحب کے نزدیک کوئی کرپشن بڑا اس وقت مسئلہ رہ گیا ہے؟ ہوتا تو سب سے پہلے خود کرتے, یہ اپنا سارا جو جمع تفریق ہے یہ صاف کرتے. بیسک چیز یہ ہے کہ جہاں آپ, میرا ایک پوائنٹ ہے, میں یہ ان کے ساتھ نہ نکال دیں نہ رکھیں, میں تو کہتا ہوں اس کو وزیر بھی نہ بنائیں, یہ نکال دیں, وہ نہیں نکلیں گے, وہ پڑے ہوئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں آپ کو پسند نہیں آتا روٹی پہ دعوت دے دی کرپٹ آدمی کو کہ روٹی کھانے آ جاؤ. اس میں اخلاقیات کا دعویٰ PTI کا ہے, کاف لیگ کا نہیں ہے. روٹی پہ دعوت دے دی ہے, اچھا وہ نکل جائیں, غائب ہو جائیں, میں نہیں نکالوں گا. سپیکر میں نے بنائے رکھنا ہے. پنجاب میں جب بھی کرائسس آئے, جب بھی پنجاب میں کرائسس آئے کرنا ہے. شہباز شریف کو PAC کا چیئرمین بنا دینا کوٹ لکھپت جیل سے, وہاں کوئی کرپشن کا معیار نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو باہر بھجوا دینا ہے, وہاں کوئی کرپشن بھی نہیں ہے. لیکن اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا, خان صاحب نے میرے خیال سے یہی بات نکلی تھی نا کہ وہ اس لیے بنا دیا گیا کہ پارلیمانی نظام کو چلانے کی ضرورت تھی. میں نے 10 پروگرام کیے ہیں, آپ کہیں کہ لنک بھیج دوں گا, 10 پروگرام میں نے کیے ہیں. عمران خان نے غلط کیا شہباز شریف کو, یہ غلط ہے. عمران خان صاحب کا سٹینڈ کرپشن پہ ہم سارے جانتے ہیں, لیکن کسی جگہ پہ کرپشن کو سپورٹ کیا, یہ غلط ہے کہ باقی سارے جرنلسٹ کر رہے ہیں. ہم نہیں آئیڈیلسٹ, لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے عمران خان ایک ترازو رکھے. سوال یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں غلط ہیں, یا ساتھ رکھیں یا نکال دیں. یہ کیوں درمیان میں نکلیں گے, یہ کیوں درمیان میں چودھری نہیں نکلیں گے جب تک عمران خان دھکا دے کے باہر نہیں نکالے گا. وہ بٹ چودھری تو مینجمنٹ کے ماسٹر ہے نا, آپ خود سمجھے نا. چودھری عمران خان صاحب نہیں, میں بالکل ان کو نکلنا چاہیے, بالکل ان کو نکلنا چاہیے. سارے مینجمنٹ کے ماسٹر جی بدامی صاحب,
کیا کس بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں کلاسرا صاحب کی بھی اس بات سے 1,000,000% اتفاق کرتا ہوں. وہ تو میں نے جواب ظاہر آپ کے سوال جتنا ہی دیا اس تناظر میں دیا کہ چودھریز کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی اگر یعنی روزانہ آ کر آپ شکوے کرتے ہیں کہ یہ بھی نہیں بات مانی، یہ بھی نہیں بات مانی، تو بھائی چھوڑ دو نا. تو کامل علی آغا صاحب نے ایک پروگرام میں کھل کے کہہ دیا کہ بھائی ہمارا اتحاد تو حکومت سے تھوڑی ہے، ریاست کے ساتھ ہے. جب تک ریاست کہے تو بھائی یہ بھی تو پالیٹکس نہیں ہوتی نا، یہ نہ کرے نا. یا تو پھر اتنا روئے نا، آپ روزانہ آ کے روتے بھی ہیں پھر لیکن بادامی صاحب سیاست اب آپ آگے نا، چونکہ سیاست پہ آگے نا، آپ کرپشن والے اسکینڈل کو ایک طرف رکھ دیں. سیاست میں تو ٹائمنگ ہوتی ہے نا. سیاست میں کوئی یہ تو نہیں دیکھتا کہ میرا نقصان ہو رہا ہوگا میں نقصان کر لوں گا. سیاست میں تو لوگ ٹائمنگ دیکھتے ہیں. اگر لگے گا انہیں عمران خان صاحب فارغ ہو رہے ہیں، وہ 5 منٹ میں چھوڑ کے چلے جائیں گے. وہ اپنی پوزیشن پنجاب میں ویک کیوں کرے جب تک ان کی نون لیگ کے ساتھ مذاکرات تگڑے نہیں ہو گئے؟ وہ اپنے آپ کو پنجاب میں آئسولیشن میں کیوں لے جائے جب آلریڈی ایک آئسولیشن میں وہ ہیں، جب پی ڈی ایم بھی بن چکی ہے، جلسے بھی ہو رہے. سیاست میں تو ٹائمنگ میٹر کرتی ہے نا جی. تو بس پھر اب تو پھر اصول بٹ ٹھیک ہے نا، مطلب وہ ختم ہو گئی نا بات. تو بس اصول ہے ہی نہیں اس ملک میں. کدھر ہے اصول؟ سیاست میں تو کوئی اصول نہیں ہے ہمارے ملک میں. ہمیں اصول کی بات کرنی ہے. ہم تو کر رہے ہیں سر، ہم اس پر اتنا تو کریں کہ اس پر ایک کامنٹ تو کریں کہ بھائی یہ غلط ہے. جو جہاں بے اصولی کو بے اصولی کہیں تو صحیح، تاکہ وہ بادشاہ ان کی مرضی ہے اگلے 100 یہاں سے آپ کی شروع آپ کو لگا وہ کافلی کا. میں کہہ رہا ہوں دونوں غلط ہیں، اور دونوں اس لیے غلط ہیں کیونکہ یہ نظام غلط کرنے کی گنجائش دیتا ہے اور چلنے دیتا ہے. اس وجہ سے ووٹ لینا ہو ٹھیک ہے، نہ لینا ہو کرپٹ ہے. سر عشائیہ تک تو بات خود ہی آ گئی نا سر. اگین اس میں یہ جو پالیٹکس کا پاکستان میں بدنام کر دیا گیا نا، جس سے لوگ اب وہ کہتے ہیں یار سیاست ایک گالی بن چکا ہے، یہاں پہ نام بن چکا ہے. ریزن انہی کے اسی طرح کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے سٹینڈ کی وجہ سے. کوئی آپ کو یہاں پہ اس کے اصول کی بات، اور ان کے منہ سے آپ سنیں کہ ہم بڑی اصول کی بات کر رہے ہیں، ہم بڑی فلاں چیز کی بات کر رہے ہیں. اب جب عمران خان صاحب نے آپ کے علاقوں کے لوگوں کو ہٹایا تھا، یا آپ کی مرضی کے منرل سیکریٹری نہیں لگا، پوچھے نا ذرا کہ منرل سیکریٹری کو وہاں پنجاب میں نہ لگانے پہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ لڑائی وہاں سے شروع ہوئی ہے کیونکہ منرل کے ٹھیکے ملنے ہیں اگلے، جو آپ کی کروڑوں اربوں کی کہانیاں ہیں. اس کے ہر ایک ان کے موو کے پیچھے پیسہ ہے، ان کے ہر ایک موو کے پیچھے کنٹریکٹ. اگریڈ. لیکن کیا اگلی بات لاسٹ گستاخی عمران خان نے ان کو ایک آپشن دیا تھا، سوال چھوٹا سا عمران خان صاحب نے آپشن دیا تھا. انہوں نے کہا چودھری آپ کے شجاعت حسین صاحب کا برخوردار ہے، وہ بھی تو ایم این ہے نا، اس کو بنوا دیں وزیر. اس پہ تو کوئی کرپشن کیسز نہیں اس نوجوان پہ، مجھے نام بھی نہیں آتا اس کا. آپ اس کو بنوا دیں. وہ بھی تو آپ کی فیملی کا ہے نا سر. ایک منٹ، وہ بھی چودھری شجاعت حسین کا برخوردار جو ہے وہ بھی تو آپ کی فیملی کا ہے نا، بھانجا یا بھتیج ہے نا، بیٹوں کی طرح ہے نا. آپ مونس صلاحی صاحب کو پیچھے کر دیں کیونکہ ان کا 18 لاکھ یہ بارکلے بینک میں پڑا ہوا ہے، اس کو ذرا چھوڑ دیں. آپ چودھری شجاعت حسین صاحب کے بیٹے کو کیبنٹ کا ممبر بنوا دیں. اس پہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. وہ مونس نے بھی لیا ہوا ہے، چودھری پرویز الہی نے بھی لیا ہوا ہے، طارق بشیر چیمہ میں نے لیا کہ ہم چودھری شجاعت کے بیٹے کو وزیر نہیں بننے دیں گے، ہم مونس صلاحی کو بنوائیں گے. تو آپ نے کھپ ڈالی ہوئی نا تھوڑی سی، آپ بننے دیں اپنی فیملی کے ایک اور بندے کو وزیر. آل رائٹ، ایک بریک کے بعد مزید بات. جی ویلکم بیک. گلگت کا تھوڑا سا معاملہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ادھر بھی کیمپینز چل رہی ہیں، جو سیاسی کیمپینز ہیں اس میں بڑے انٹرسٹنگ ہمیں نظر آ رہی ہیں اسپیچز. مریم بی بی نے کہا کہ اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ چھوڑے تو اس کے گھر کا گھراؤ کر لیں، اور بلاول صاحب نے انہوں نے حکومت جانے کا اندیا دیا. ذرا سنواتے ہیں آپ کو. ذرا سے دباؤ کا جو سامنا نہ کر سکے اور پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھوم دے، وہ ووٹ کا حقدار نہیں ہے. جو اپنے حق کا دفاع نہ کر سکے وہ آپ کے حق کا دفاع نہیں کر سکتا. جو پارٹی چھوڑ جائیں، جو دباؤ میں آ جائیں، جو آپ کا جو ٹرسٹ ہے، آپ کا جو ان پہ یقین تھا اس کو چھوڑ جائیں، ان کا گھیراؤ کرنا. علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا آفر کی، ذرا وہ سنوائیں. جتنے 1000 ووٹوں کی لیڈ دو گے اتنے 1000 کروڑ روپے آپ کو میں دوں گا. یہ کہہ رہے ہیں نو روڈ نو ووٹ، کیونکہ نون لیگ نے آپ کے پیسے کھا لیے. ہماری تحریک انصاف کی حکومت 5 سال رہی ہے. بادامی صاحب وقت تھوڑا سا کم ہے، اب مختصراً سب پہ کامنٹ. یہ جو گلگت میں ہو رہا ہے پاکستانی سیاست کی ریفلیکشن وہاں نظر آ رہی ہے. سیاسی اختلافات دشمنی تک کنورٹ ہو رہے ہیں، گھیراؤ تک کی باتیں ہو رہی ہیں. میں کوئکلی کامنٹ کرتا ہوں اگر ٹائم کم ہے. ظاہر ہے ایک تو کہ گلگت کا نتیجہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، اور پیپلز پارٹی اس میں کس حد تک کامیابی حاصل کرتی ہے یہ بھی بہت کچھ بتائے گی کہ پیپلز پارٹی کے معاملات کہاں کیسے ہیں، اور آگے کے سیاسی منظرنامے میں پیپلز پارٹی کہاں اسٹینڈ کرتی ہے. اور جو مریم بی بی نے بات کی ہے گھیراؤ وغیرہ والی بات پہ تو میں نہیں کامنٹ کرتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کسی کو بیانیے سے اختلاف ہو گیا ہے تو پھر اس کو، اور اس کا ضمیر اس پہ جاگا ہے تو اچھی بات ہے، اور پھر اس کو پھر یہ بھی مزید اس پہ کرنا چاہیے کہ پھر اس پارٹی کو چھوڑ دے اور جو اپنی پسند کی کسی پارٹی پہ پھر الیکشن لڑے. یہ کرنا چاہیے. اور آخری بات، گنڈا پور صاحب کے بیان نے ایک اور بیان کی یاد تازہ کی ہے کہ حکومت آئے گی، اتنے ارب روپے اس کے منہ پہ ماریں گے، اتنے ارب روپے IMF کے منہ پہ ماریں گے. اس بیان کی یاد تازہ کر دی. سر گلگت بلتستان میں جو بڑی اچھی بات کی ہمارے بادامی بھائی نے، ضمیر جاگنے کی، کہ ضمیر جاگ جاتے لوگوں کو تو پھر اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بات یہ کہ نواز شریف صاحب کو ضمیر جاگ گیا نا،
3 साल तो हमें ये बताते रहे हैं कि जनाब की मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है, मौजूदा फौजी क़यादत है, ये खुद तकरीरों में कहा है उन्होंने, इल्ज़ामात लगाए 101, और फिर उन्हीं को 3 साल के लिए वोट भी डाला इन्होंने। तो उनका वोटर या एमपीएफ भी तो पूछ सकते हैं कि भाई साहब जब आपने यू टर्न लिया था, आपने जाके 3 साल के लिए जनरल बाजवा साहब की आपकी मुद्दत मुलाज़मत में वोट डाला, आपने कोई पार्टी का इजलास बुलाया था, कोई पार्लियामेंट्री पार्टी से आपने किसी से मशवरा किया था? आपको पूछना नहीं चाहिए था कि जनाब ये हमारे पास ऑफर्स आ रहे हैं, हमें क्या जाके 3 साल के लिए वोट डालना या नहीं डालना? जब ये फ्री फॉर ऑल आपने किया हुआ है, अपनी पार्टी के अंदर आप आकर से 2-4 लोगों से मशवरा करके आप ये काम कर देंगे। सो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल ये कल्चर इतना करप्ट हो चुका है टॉप टू बॉटम तक, उसके बाद कोई अपने आप को किसी आइडियोलॉजी के साथ, वो किसी उसके इज़्म के साथ, किसी फिलासफी के साथ अटैच ही नहीं फील करता। तो नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा टेस्टिंग टाइम था, इनको अपने आप को एक डेमोक्रेट बनाने का मेरा ख्याल सबसे बड़ा मौका था कि ये फिर वोट डालने ना जाते वहां पे, ना अपने लोगों को खुफिया मुलाकातों के लिए भेजते। उन्होंने खुद भी भेजी, अब वो कहते हैं कि लोग जो है पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। बेसिकली आप कह रहे हैं सियासी जमातों में खुद जमहूरियत नहीं है, तो जमहूरियत का ताना देने की कोई जरूरत भी नहीं है, ना ये जमहूरियत चाहते हैं। नीचे आप ताना नहीं दे सकते। इनकी सियासी डिक्टेटरशिप है, जिनको सूट करते हैं, जिसको चाहे शटअप काल दें, जिसको रखें, जिसको निकाल दें, इनको सूट करता है ये। हाँ, बात वही है कि अपने लिए फ्री फॉर ऑल है। आप जो करें, इस वक्त कहें कि रात है, सारे गुलाम कहें रात है, सुबह कहें नहीं दिन है, सारे गुलाम कहेंगे दिन है। आप वोट दे दें, कुरान पर हल्फ ले लें, बात नहीं करनी, आपका ट्विटर खामोश हो जाए, आपका तकरीरें चुप हो जाएं, आप इलाज के लिए डील करके आपने सारी जिंदगी में कोई एक बताएं जहां पतली गली से नहीं निकले? किसी को बताया? गौस अली शाह 7 वाले सेल में था, कहता था मुझे भी साथ ले जाते, बता ही देते। चौधरी निसार का क्या असर किया? जावेद हाशमी का क्या असर किया? एहसान, मरियम साहबा उनको कह रही होती थी एहसान फरामोश, बेकार आदमी। वो गौस अली शाह साहब के बारे में उधर सिंध में बड़ा मजे का बताते हैं, एक सीनियर लीडर हैं अभी भी नून लीग के, वो उनको तन्हाई में मजाक करते हैं, कहते हैं यार वो जेड़ा जहाज जा रहा सी ओदे में एक सीट भी एक्स्ट्रा नहीं। ये कलासा साहब बताते हैं, लंदन में यही कहते थे, इसी वजह से फारिग हो गए। सामने कहते थे एक सीट अगर होती तो मैं भी। अच्छा, और दूसरी बात है पीपल्स पार्टी एनआरओ कर ले जायज, पीपल्स पार्टी मिसाके जमहूरियत कर ले जायज, दोनों आपस में मिल जाए, कातिल मकतूल नून पीपल्स पार्टी जायज, सारा कुछ कर ले। पार्टी के नीचे को बुजदार से भी मिल ले, करते हैं, नीचे बुजदार से मिल ले नाजायज, अहलियत हो नाअहलियत को अहलियत में वोट देना जायज, बाकी कुछ नहीं। ये क्या बात है? थैंक यू वेरी मच। इरशाद भट्टी साहब, रऊफ क्लासरा साहब, वसीम बदामी साहब मौजूद थे। नाज़रीन देखा, आदिल अब्बास की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।